کوئی 2,000-2,500 کے بیچ افراد کو الحمدللہ ہم نے راشن مخیر حضرات کی وساطت سے، مختلف ٹرسٹوں کی وساطت سے ہم نے تقسیم کرائی ہیں. ان کے ساتھ ہم گئے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا ہے. ان کو وہاں انتظامی بہت سے مشکلات آتے تھے، علاقائی مشکلات آتے تھے، پھر ہمارے ساتھی ان کے ساتھ دوڑے، ان کو جگہ دکھائیں، وہاں ان کے سروے کرا دے، وہاں لوگوں کے لیے ترتیبات کرا دے. اور اس کل میں خود بھی 2 دن پہلے میں ضلعی جنرل سیکرٹری مولانا یعقوب ساسولی صاحب، دوسرے ساتھی ہم لوگ گئے. اور پھر کل دوبارہ ضلعی سالار اور بھائی غلام قادر لانگاؤ صاحب اور ہمارے مفتی عبدالولی صاحب ہم لوگ گئے. اور لاکڑا بھی ہم لوگ گئے جہاں ڈی سی صاحب بھی کھڑے تھے. اور سرکاری جو رسد ہیں وہ ڈی سی صاحب بھی وہاں پہنچا نہیں سکے. اور الحمدللہ ہم نے تقریباً مخیر حضرات کی جو رسد تھے ہمارے ساتھیوں نے ان کے لیے انتظامات کیے. 2 شاہزور کوئی 800 گھرانے کے راشن جو ہے الحمدللہ ہم نے رات 3 بجے جو ہیں وہ ہم نے لاکڑے پہنچوا دیے مخیر حضرات سے لے کر کے، ان کے معاونین سے لے کر کے. تو جو اب تک بھی ہم کوارٹیشن میں، آج بھی ہم نے ایف سی کے جو کرنل عامر صاحب ہیں ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اڑکی کے اندر جو 3,000 آبادی پسے ہوئے ہیں خدا کے لیے ان کو کسی طریقے سے ریسکیو کی جائے. کمشنر صاحب سے بھی ہم رات کو ملے کہ بھئی ہب کے جو پل ہیں اس پل میں NHA والوں سے بات کی جائیں، کم از کم ان کے ڈیریویشن کی جائے تاکہ لوگوں کو تھوڑا بہت آنے جانے میں آسانی ہو. تو مسلسل ہر سطح پہ ہمارے کارکن الحمدللہ لگے ہوئے ہیں. اور مزید میں جتنے مخیر حضرات ہیں کراچی کے ہیں، پورے پاکستان کے ہیں، میں ان سے یہی کہوں گا کہ خدا را ضلع لسبیلا میں آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے مال دولت دی ہیں، ہمیں کوئی سیاسی شوبازی کی ضرورت نہیں ہے. غریبوں کو بلا تفریق سامان مل جائے. آپ آئیں، ہمارے ساتھ دے دیں اور ہم نشاندہی ہم کریں گے، مستحقین تک ہم آپ کو پہنچائیں گے. آپ کو سرکاری تعاون کی ضرورت ہو وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو دلائیں گے. جو کچھ ہے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہے. البتہ پہلے ہمارے جو انتظامیہ تھی لسبیلا کا اس کے اندر تو کوئی جان نہیں تھی، ہم نے اس کی مخالفت بھی کی تھی. البتہ اس وقت اپنا کمشنر کلات ڈویژن داؤد خلجی صاحب اس وقت بیٹھے ہیں الحمدللہ. وہ بڑے ہمت سے انکوائری کر رہے ہیں راستوں کے بحالی کے لیے. ہم ان سے کوارڈینیشن رکھتے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ اگر 1-2 دن کے اندر بارشیں نہیں ہوئی بہت سارے راستوں کو بھی انشاءاللہ کلیئر کیا جا سکے گا. اسی طرح مولانا صاحب ہمیں کچھ جگہوں سے شکایات اور اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ جو اسپیشلی جو انتظامیہ کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے جو راشن وغیرہ ہے جو مستحقین کے لیے ہے وہ سفارش کی نظر ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا؟ بالکل اس طرح کے ہیں اور ہوئے بھی ہیں. اس کی ہم نے نشاندہی بھی کی تھی، ہم نے مخالفت بھی کی تھی کہ بھائی جہاں کہیں ہم سن رہے ہیں، آپ نے میرے اگر انٹرو سنا ہوگا میں نے وزیر اعلیٰ صاحب کے سامنے بھی یہی باتیں ہم نے کہی تھی جہاں پورے انتظامیہ بیٹھی تھی. ہم نے کہا خدا کے لیے یہاں وڈیرائی شاہی گیری نہ ہو. ایسے نہیں ہے کہ جو سرکاری راشن ہے وہ وڈیروں کے گھروں میں جو ہیں وہ سڑ جائیں اور یا جو ہیں سیاست کی نظر کی جائے، لوگوں کو ضمیر خریدنے کے ان کے مجبوری سے فائدہ اٹھائی جائے. ہم نے اس چیز پہ بھی ہم نے نظر رکھی ہے. اب نئی انتظامیہ آئی ہے کل پرسوں سے، تو اب اسی سے امید رکھیں گے اور اسی سے یہ توقع رکھیں گے اور اسی سے یہ ریکویسٹ بھی کریں گے کہ خدا کے لیے ضرورت کی بنیاد پر آپ جہاں کہیں ہو لوگوں کو سہولیات مہیا کریں. بالخصوص جہاں ریلیف کیمپیں لگی گئی ہیں اتل میں، بیلا میں، وہاں لوگوں کو ہر قسم کی سہولت مہیا کی جائے. اسی کے ساتھ مولانا صاحب عام لوگوں کی معلومات کے لیے یہ بتا دیں، کہنے کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایک سروے کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، لیکن اس میں آپ یہ بتا دیں کہ انتظامیہ نے کیا طریقہ کار طے کیا ہے اور کن علاقوں میں کس طریقے سے، تاکہ جو عام غریب لوگ ہیں ان تک یہ آواز پہنچ سکے اور وہ سمجھ سکیں اپنا جو اندراج ہے سروے فارم ہے وہ ان کو مہیا ہو. اس وقت تک ہمارا جو معلومات ہے کہ ضلعی انتظامیہ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ تحصیلداروں کے تھرو، پٹواریوں کے تھرو جہاں لوگوں کے بور ختم ہوئے ہیں، جہاں لوگوں کے فصلات، مکانات، ان کی آپ انکوائری کریں اور ان کی سروے کریں، ان کے ڈیٹا مہیا کریں تاکہ بعد میں ان کے لیے سرکاری ترتیب ہوں. لیکن میری معلومات کے مطابق اب تک انتظامیہ جو ہیں وہ صرف ریسکو اور ساتھ ساتھ میں شہروں کے بحالی اس چیز میں پسی ہوئی ہیں، آگے اس نے کچھ کر نہیں سکا ہے. تاہم یہ وقت میں اگر لوگوں کو کہیں مشکلات ہو، شکایت ہو، انتظامیہ پہنچ نہ سکے تو انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام سے ہر ایک رابطہ کریں. ہر تحصیل میں ہمارا کارکن موجود ہے، کسی بھی ہمارے کارکن سے موجود رابطہ کریں تحصیل جماعت کے، ہم انتظامیہ سے مل کر انشاءاللہ ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں. مولانا صاحب ایک آخری سوال وہ یہ ہے کہ جو ہب پل جو کراچی کو بلوچستان سے ملاتا ہے وہ کے گر گیا، اس میں تقریباً 4 کے قریب لوگ بہہ گئے. میں خود عینی شاہدین میں سے ہوں اور سب سے پہلے اس خبر کو رخشان ٹی وی نے بریک کیا. میں خود وہاں موجود تھا اور ہم نے
इंतज़ामिया को कहा भी कि इसमें लोग बह गए हैं, मोटरसाइकिल वाले गिर गए हैं, लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन उन्होंने क्या सुनी तो अनसुनी कर दी। और फिर पता चला कि एक हमारे अपने मस्जिद से एक दोस्त थे जो केले के काम कर रहे थे, उसका बेटे की लाश मिली, तो और सुनने में आया कि लाश मिली है, उनके साथ एक बच्चा या बच्ची की, उनका लाश ही न मिल सका। तो अब आप क्या कहना चाहिए? इंतज़ामिया की इतनी बड़ी गफलत कि ईदी वाली भी आ गए, उनको भी वापस कर दिया, फिर जाके 3-4 दिन बाद लाशों का मिलना, उनका फूलना एक मसला ये। दूसरा इसी के साथ एक सवाल वो ये है कि इस टाइम वफाकी वज़ीर मवासिलात व जमीयत उलमा इस्लाम के मुफ्ती असद महमूद साहब हैं, आया उनसे इस सवाल से कोई राबिता हुआ है कि जो पोल है बलूचिस्तान को कराची को मिलाता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, जो बाईपास है वो बहुत टूट फूट का शिकार है, बड़े मसाइल पेश आ रहे हैं लोगों को। तो ये जो दो सवाल हैं अगर उनकी मुख्तसर जवाब पहले सवाल का जवाब तो बिल्कुल वो है, वाकई हमने कहा था कि पहले जो हमारे इंतज़ामिया थी ये सारे मामलात जो है उसके नाहली की वजह से हुई। जब रोड बंद किया गया था फिर लोगों को 2 दिन हफ्ता पहले फिर लोगों को आगे जाने क्यों दिया जाता था, तो बहरहाल वो जो हो गया उसकी वजह से हो गया। बाकी अभी इस वक्त की जो सूरत हाल है, पुल जब टूट गया तो हमने जो है फौरी तौर पर हमारे ज़िले मरकज़ी नायब मीर मौलाना ग़ुलाम कादिर कासमी साहब ने मौलाना असद महमूद साहब से रब्ता किया। उन्होंने फौरी तौर पर NHA के इजलास बुलाया और NHA के चेयरमैन आ गया, उन्होंने फौरी तौर पर इस पुल की मंजूरी भी दे दी और साथ साथ में बाईपास को अपना डबल करने की भी उन्होंने मंजूरी दी कि ताकि फौरी तौर पर ये काम हो जाए। लेकिन चूँकि अब मसला ये है कि ये जो बड़ा पुल है इसके नीचे से अभी तक चूँकि पानी आ रहा है, इस सिलसिले में हमारी ये कोशिश है कि हम दोबारा हज़रत से रब्ता करेंगे कि कोई यहाँ पर कोई फ़ौजी पुल लगाया जाए, साथ साथ में कोई लोहे का पुल लगाया जाए ताकि उस पुल से थोड़ा सा लोड जो हैं ये कम हो जाए। और रात को हमने कमिश्नर साहब से भी मुलाकात की थी उत्थल में, अब मैं ख़ुद जा कर के मुलाकात की मगरिब के बाद। हमने उनसे यही कहा कि आप NHA वाले से कह दें कोई इसके डेरिवेशन हो, बड़े बड़े पैंप नीचे लग जाएं ताकि ट्रैफिक का जो दबाव है वो कम हो जाए उस पुल से। तो इस सिलसिले में हमारे फिर भी कोशिश होगी, हम मौलाना असद महमूद साहब से रब्ता करेंगे और हमारी कोशिश होगी उसको यहाँ का विज़िट भी करा देंगे ताकि लोगों के लिए इंशाअल्लाह आसानी हो जाए। इंशाअल्लाह। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे मौलाना शाह मोहम्मद